صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک، جو ساری کائنات کا حقیقی خالق، مالک، رازق اور رؤوف الرحیم۔ درود و سلام آمنہ کے لال، پیکر حسن و جمال، تیرے اور میرے لجپال، عظیم کریم رحیم نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام۔ احباب ذی وقار، قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک، حضور کی اولاد پاک کا ذکر، ان کی طہارت، ان کی عصمت، ان کی پاکیزگی کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں کیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولاد ہے، حضور کی اولاد پاک جو ہے، اس کے اندر نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے، وہ سارے کے سارے عظمت والے ہیں، رفعت والے ہیں، پاک ہیں، طیب ہیں، طاہر ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جس کو شان، مرتبہ، رفعت ملی، وہ جناب سیدہ کونین، سیدہ خاتون جنت، جناب سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ، آپ کو وہ شان اور عظمت نصیب ہوئی کہ کائنات کے اندر کسی اور عورت کو وہ عظمتیں اور وہ شانیں نصیب نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے جو بات کی، وہ حضور کی جملہ اہل کے لیے کی، حضور کی ساری اولاد کے لیے کی۔ کیا بات کی؟ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب، فرمایا بے شک اللہ اس بات کا ارادہ کرتا ہے اے محبوب تیری اہل پاک کو، تیری اولاد کو، تیری آل کو ہر قسم کی نجاست سے پاک کر دے، ان کو طہارت عطا کر دے۔ اور یاد رکھو حضور کی اولاد اور حضور کی آل جو ہے وہ کتنی پاک ہے، وہ صرف پاک نہیں ہے بلکہ جو بندہ نبی علیہ السلام کی آل کے قدموں کے ساتھ لپٹ جائے گا اللہ اس کو بھی پاک کر دے گا۔ اس قدر ان کو طہارت اللہ نے عطا کی ہے، اور طہارت اس لیے کہ وہ خون رسول ہے، طہارت اس لیے کہ وہ نسب رسول ہے، طہارت اس لیے کہ وہ اولاد رسول ہے۔ اور پھر فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان اس سے بڑی کیا ہوگی کہ جس کے لیے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضور نے سیدہ کائنات کے لیے یہ جملہ کہا، فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور سیدہ فاطمہ الزہراء کی عظمت اور شان اسی طرح ہے۔ حضور علیہ السلام کے بعد عالم اسلام کی تمام خواتین کے اندر، تمام عورتوں کے اندر جس کی شان سب سے اونچی ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے رفعت والی ہے، وہ جناب سیدہ کونین ہے، فاطمہ الزہراء ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ جناب طیبہ طاہرہ جناب ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی
عنہ کے بطن مبارک، وہ آپ کی والدہ محترمہ ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے چھوٹی بیٹی ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے فاطمہ الزہرا، اور علماء نے لکھا کہ آپ کی ولادت پر انوار جو ہے ہجرت مدینہ سے پہلے ہے، اعلان نبوت کے بعد ہے۔ آپ نے زندگی بڑی مختصر گزاری ہے اور شباب جوانی کے اندر اس دنیا سے آپ اس دنیا کو چھوڑ کر دارالبقاء کی طرف گئی ہیں، مگر احباب ذی وقار بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی عام خاتون نہیں ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف کے اندر تشریف لے آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر انس اور محبت فرماتے تھے سیدہ کائنات سے، فرمایا جب بھی کہیں سے آتے آپ سیدہ کو اپنے پاس بٹھاتے، خود سیدہ کو کھانا کھلاتے، اور پھر وہ وقت جب آیا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ خاتون جنت کا نکاح کرنا چاہا، پھر آقا علیہ السلام اس انتظار میں رہے، پھر سارے صحابہ بڑے بڑے گرانے اس امید پر تھے کہ ہمیں پیغمبر کی بیٹی کا رشتہ ملے گا، مگر یاد رکھو جس طرح پاکیزہ طیب اور طہارت والی وہ بیٹی تھی نبی علیہ السلام کی، پھر اس کو رشتہ بھی اتنا ہی عظیم چاہیے تھا، اس کے لیے اتنا ہی پاک شوہر چاہیے تھا، اتنا ہی رفتوں والا شوہر چاہیے تھا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پاکیزہ بیٹی کا نکاح سیدنا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم سے فرمایا۔ حضرت علی المرتضیٰ سے سیدہ کائنات کا جب نکاح ہوا، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس نکاح کا خطبہ دیا، وہ خطبہ تاریخ نے لکھا ہے، وہ خطبہ اتنا اعلیٰ ہے، وہ خطبہ اتنا اونچا ہے، اگر آج ماں باپ اپنی بیٹیوں کو وہ خطبہ سنانا شروع کر دے نکاح کے وقت کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیاری لخت جگر اپنی پیاری بیٹی سیدہ خاتون جنت کو دیا تھا، یقیناً آج گھر نہیں اجڑیں گے، اس گھروں میں بہار آئے گی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بیٹی یاد رکھ، آج کے بعد جب تیرا نکاح حضرت علی المرتضیٰ سے کر دیا گیا ہے، آج کے بعد تیرا گھر علی ہی کا گھر ہے، تیرا مسکن علی کا گھر ہے، یاد رکھ آج کے بعد تو پابند ہے بطور بیوی ہونے کے کہ علی کے ہر حکم کو پورا کرے، تو پابند ہے اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے ایک قدم نہ رکھے۔ جب عرض کی یا رسول اللہ ابا جی اگر آپ کے گھر میں آنا ہو پھر بھی علی پاک کی اجازت مانگوں گی، فرمایا ہاں اگر میرے پاس بھی آنا ہو پھر بھی تجھے علی کی اجازت سے آنا ہوگا۔ اور پیغمبر کس قدر بیٹی سے محبت کرتے تھے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز صبح کے وقت جب فجر کی نماز کے لیے نکلتے، سیدہ خاتون جنت کے گھر جاتے اور گھر سے پھر مسجد میں آتے، نماز ادا کرتے، پھر نماز پڑھنے کے بعد جب میرا پیغمبر پڑھتا پھر سیدہ خاتون جنت کے گھر جاتا، وہاں سے ہو کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے در دولت پہ جایا کرتے تھے۔ یہ تھا محبت، یہ تھی الفت، یہ تھی عقیدت میرے پیغمبر کی اپنی بیٹی کے ساتھ، اور کس قدر محبت تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف بیٹی سے نہیں کہ جب پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو عورتوں میں سب سے زیادہ پیاری کون سی عورت ہے، میرے نبی نے فرمایا مجھے کائنات کی ساری عورتوں میں سب سے پیاری اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا ہے۔ پوچھا مردوں میں کون ہے، میرے نبی نے فرمایا علی المرتضیٰ مجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں، میں علی المرتضیٰ سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی سے محبت اتنی کرتے کہ جب دو میاں بیوی بنتے ہیں گھروں میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، مگر میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اس مشن پر رہتے کہ کبھی کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے علی ناراض ہو یا فاطمہ ناراض ہو، خود میرا پیغمبر ان کی صلح کراتے۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب حضرت علی پاک گھر سے گئے اور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام جب گئے فرمایا بیٹی علی کدھر ہے، علی کہاں گیا، ابا جی مجھے نہیں پتا کہاں چلا گیا، گھر سے گیا ہے، کچھ ناراض ہے۔ میرا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کا امام، ساری کائنات کا امام، مگر دیکھ ایک بیٹی کی رضا کے لیے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود علی پاک کو تلاش کیا، خود اس کو اٹھایا، خود اس کو پکڑا، فرمایا یا ابا ترابا، فرمایا اے علی ایسے تھوڑا ہوا کرتا ہے، اے مٹی کے باپ
ایسے تھوڑا ہوا کرتا ہے۔ عرض کی آقا میں ناراض تو نہیں، میری کیا جرت ہے میں تیری بیٹی سے ناراض ہو جاؤں۔ اور یہ سیدہ خاتون جنت کا اعزاز ہے، یہ یاد رکھو۔ عرب کے اندر ایک دستور تھا، ایک ماحول تھا، ہر مرد کئی شادیاں کرتا تھا، ہر آدمی کئی شادیاں کرتا تھا، مگر علی پاک کے نکاح میں جب تک خاتون جنت رہی، علی پاک نے دوسری شادی نہیں کی، دوسرا نکاح نہیں کیا، کسی عورت کے ساتھ نکاح کا پیغام نہیں بھیجا جب تک علی کے گھر میں سیدہ خاتون جنت رہی۔ کیونکہ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، میری بیٹی فاطمہ کے بیٹے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یاد رکھو جس ماں کی گود میں وہ ماں کتنی عظیم ہے، وہ پیغمبر کی بیٹی ہے۔ کسی نے محدث سے پوچھا تھا، اس نے پوچھا تھا کہ اماں عائشہ کا مرتبہ زیادہ ہے یا سیدہ کونین کا زیادہ ہے؟ دینے والے نے جواب بڑا خوبصورت دیا تھا، فرمایا کائنات کے لوگوں، کسی کے مقام و مرتبہ تولنا ہمارا کام نہیں، مگر سن لے اگر بطور بیٹی پوچھنا چاہتا ہے تو سیدہ کائنات کا مقام زیادہ ہے، اگر بطور بیوی پوچھنا چاہتا ہے اماں عائشہ کا مقام زیادہ ہے۔ کہا کیسے؟ کہا بیٹی وہ پیغمبر کی ہے اس لیے اس کا مقام زیادہ ہے، اس لیے عائشہ کو بطور بیوی، اس لیے کہ وہ بیوی بھی پیغمبر کی ہے، مقام اس لیے اس کا زیادہ ہے۔ سیدہ خاتون جنت کا یہ مقام و مرتبہ، یہ عزتیں، یہ رفعتیں حیا کا تاجدار سیدہ کونین ہے کہ سیدہ خاتون جنت وہ ہے کہ جس کے قدموں پر کسی نے غیر محرم نے قدم نہ رکھے ہوں، جس کے چہرے کو غیر محرم نے دیکھا نہ ہو، جس کی لباس کو غیر محرم نے دیکھا نہ ہو، وہ سیدہ کونین ہے، وہ جناب خاتون جنت ہے، وہ نبی کی بیٹی ہے۔ میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی کی تربیت کی، تعلیم دی، اپنی بیٹی کو دین بھی سکھایا، اپنی بیٹی کا نکاح بھی کیا، کائنات کے لوگوں کو بتایا۔ اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ بیٹیوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں تو دیکھ لو، میری بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہے، مگر اس کے باوجود اپنے گھر کے سارے کام سیدہ خاتون جنت خود کرتی تھی، خود کرتی تھی اپنے کام، خود چکی چلاتی تھی، خود لباس ٹھیک کرتی تھی، گھر کے جملہ کام کاج سیدہ خاتون جنت کیا کرتی تھی۔ کیا ان کے گھر میں کوئی نوکروں، خادموں، لونڈیوں، کام کرنے والوں کی کمی نہیں تھی؟ مگر جو کائنات میں لیڈر ہوا کرتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پوری کائنات کی عورتوں کی تربیت اور لیڈر کے طور پر بھی دیکھا جائے تو پوری امت کی بیٹیوں نے جس کو کاپی کرنا تھا، جس کے طریقے کو اپنانا تھا، وہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات تھی، ان کی ذات اقدس تھی۔ پیغمبر کی بارگاہ میں آئی ہے، مجھے لونڈی دی جائے، کام کرنے کے لیے کوئی خادم دی جائے، میرے ہاتھوں میں دیکھ اے اللہ کے نبی میں تیری بیٹی ہوں، تو لوگوں کو غلام بانٹ رہا ہے، لوگوں کو مال تقسیم کرتا ہے، میں تیری بیٹی ہوں، میرے ہاتھوں میں چھالے ہیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا تو محمد کی بیٹی ضرور ہے مگر محمد اپنی شریعت کو نہیں توڑ سکتا، میں تجھے غلام نہیں دے سکتا، غلام ان کو دوں گا جن کا حق ہے، تجھے غلاموں سے بھی افضل چیز عطا کر دوں گا، تجھے غلاموں سے افضل چیز عطا کر دوں گا۔ میرے نبی نے تسبیح عطا کر دی، اور علماء نے لکھا ہے تسبیح فاطمہ جو سوتے ہوئے رات کو ایک بار پڑھ کے سوئے گا، دن بھر کی تھکاوٹ اس کی اتر جائے گی۔ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، تسبیح فاطمہ اس کو کہا گیا۔ اور قرآن پاک نے بھی کتنی بڑی بات کی ہے، یہ کوئی عام خاندانی حضور کی بیٹی کا مقام کوئی عام نہیں ہے۔
لوگ افراط و تفریط میں پڑے اصل میں. کچھ لوگوں نے حضور کی اولاد سے بغض کیا اور کچھ اس حد تک غلو کر بیٹھے کہ وہ نبی کی اولاد کو مقام بیان کرتے ہوئے نبیوں سے بڑھا دیا، اور کچھ کے اندر عداوت اس قدر تھی انہوں نے شان گھٹا دی. یاد رکھو ایمان اس وقت بچے گا جب نبی کی اولاد کا احترام ویسے کرو گے جیسے میرے مصطفیٰ نے بتایا ہے. حضور کی اولاد کی محبت کے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا، کوئی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا. نبی کے خاندار، نبی کے بیٹی، نبی کی اولاد کے در کو چھوڑ کر کوئی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. اور قرآن پاک نے کوئی ایک نہیں کئی مقام پر ان کے مقام و مرتبہ کو بیان کیا ہے. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت اس سے بڑی کیا ہوگی؟ علماء نے لکھا ہے کہ 3 دن روزہ رکھا، افطار نہیں کیا، مسکینوں کو دیا، غریبوں کو دیا، قیدی کو دیا. 3 دن کے روزے کے بدلے اللہ نے فرمایا اے پیغمبر اعلان کر دو تیری بیٹی نے 3 دن میرے لیے بھوک برداشت کی ہے، میں اللہ تیری بیٹی کے خاندان کو وارث جنت بناتا ہوں. اور فرماتے ہیں کہ جن کے 3 روزوں کے بدلے میں اللہ نے جنت کا ان کو مالک بنایا ہے، ساری زندگی کی عبادت کے بدلے میں اللہ ان کو جو مقام و مرتبہ دے گا وہ کائنات میں کسی اور کو نہیں ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدہ کائنات کے لیے میرے پیغمبر نے فرمایا جس نے میری بیٹی فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا. پھر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے اس کو راضی کیا یعنی بیٹی فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے مجھے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا. فرمایا جس نے اللہ کو راضی کیا اللہ اس کو جنت عطا کرے گا. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کو مانو وہ تمہارا خالق ہے. ماننے کی ترتیب میرے پیغمبر نے دی. فرمایا اللہ کو مانو اس لیے تمہارا خالق ہے، تمہارا رازق ہے، وہ عبادت کے لائق ہے، پیدا کرنے والا ہے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے مانو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اللہ کو اس لیے مانو وہ تمہارا خالق ہے، مجھے اس لیے مانو میں اللہ کا سچا رسول ہوں. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا میری اولاد کو مانو، فرمایا اس لیے کہ وہ میری اولاد ہے، اس لیے کہ وہ میری اولاد ہے، ان کی عزت اس لیے کہ وہ میری اولاد ہے، ان کی تعظیم اس لیے کہ وہ میری اولاد ہے. اسی لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ کائنات کے لیے ساری کائنات جس محمد کے لیے کھڑی ہوتی ہے مگر میرے نبی نے ایک معیار قائم کر کے دیا ایک باپ کے لیے کہ بیٹی سے کس قدر محبت کرنی ہے کہ سیدہ کائنات جب بھی آتی میرا پیغمبر اپنی جگہ سے کھڑا ہو کے استقبال کرتا. ہے کو کائنات میں اس قدر اپنی بیٹیوں سے محبت کرے. آقا علیہ السلام کھڑے ہو جاتے جب خاتون جنت آتی جہاں بھی ہوتے نبی علیہ السلام کھڑے ہو کے استقبال کرتے. کھڑے ہو جاتے جب لوگوں نے پوچھا کریم آقا ماں کے لیے تو کھڑے ہوتے آپ کو دیکھا، میرے نبی نے فرمایا میں وہ محمد ہوں جو کائنات کو بتاتا ہوں کہ فاطمہ کوئی عام نہیں ہے، فاطمہ وہ ہے جس کے لیے محمد کھڑا ہوتا ہے. یہ مقام ہے سیدہ کا، یہ عظمت ہے ان کی،
یہ شان ہے ان کی، یہ رفعت ہے ان کی کہ جن کے گھر سے دین نکلا ہے، کہ جس کی کوکھ میں پلنے والی اولاد اتنی عظمت والی ہے، اتنی شان اور رفعت والی ہے، جس پر پیغمبر نے ناز کیا۔ حسن و حسین وہ ہے جس پر میرے نبی نے ناز کیا ہے، میرے پیغمبر نے جس پر ناز کیا ہے۔ اور حیا کا مقام یہ ہے، میرے سیدہ کائنات کا جب آخری وقت آیا، سیدہ کائنات نے مولا کائنات علی المرتضیٰ سے کہا میرے غسل کا انتظام کیا جائے۔ غسل کا انتظام یعنی کسی غلام اور خادم کو کہا جائے، پانی گرم کیا گیا۔ سیدہ کائنات نے حضرت ابوبکر صدیق کی دوسری بیوی حضرت اسماء بنت امیس کو بلایا۔ اسماء بنت امیس یہ سیدنا ابوبکر صدیق کی بیوی تھی، اس کو بلایا کیونکہ وہ جناب فاطمہ الزہرا کی سہیلی بھی تھی، رازدار بھی تھی، کہ اس کو بلایا جائے۔ جب بلایا، سیدہ کائنات نے فرمایا اے اسماء بنت امیس، تو مجھے دیکھ نہیں رہی؟ میرا کیا حال ہے؟ مطلب کیا تھا؟ اب میں چند لمحوں کی مہمان ہوں، میری روح پرواز ہو جائے گی، میرے غسل کا انتظام کرو۔ غسل دیا گیا۔ سیدہ کائنات نے فرمایا میری چارپائی کو سین میں ڈال دیا جائے۔ حضرت اسماء بنت امیس سے کہا کہ آج تک عورتوں کے جتنے جنازے ہوئے ہیں، میں چاہتی ہوں جب میرا جنازہ اٹھے، جس طرح میرا کردار دنیا کے لیے اعلیٰ ہے، میرا جنازہ بھی اعلیٰ ہونا چاہیے۔ پوچھا کہ حکم کریں؟ کہا عورتوں کے جنازے اٹھتے ہیں، کفن کو لوگ دیکھتے ہیں، کفن کو لوگ دیکھتے ہیں۔ کوئی طریقہ ہو کہ جب میرا جنازہ اٹھے میرے کفن کو کوئی دیکھ نہ سکے۔ ترکیب دی گئی۔ کہا سیدہ کائنات کی بارگاہ میں عرض کی اسماء بنت امیس نے کہ یمن کے اندر اور شام کے اندر عورتوں کے جب جنازے اٹھتے ہیں، ان کی چارپائیوں پہ کھجور کی ٹہنیوں سے بنا کے دکھایا کہ اوپر اس طرح ٹہنیاں لگا کے، اس طرح آپ نے دیکھا جس طرح جھگیاں بنائی جاتی ہیں، جھگیاں بنائی جاتی ہیں، ڈاٹ بنائی جاتی ہے، کہ اس طرح کر کے اوپر ایک کپڑا ڈال دیتے ہیں۔ وہ علامت ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کپڑا ڈالا ہے، یہ کسی عورت کا جنازہ ہے۔ سیدہ کائنات نے فرمایا یہ طریقہ سب سے افضل ہے، جب میری روح اس جسم سے نکل جائے، میرا جنازہ اٹھے، اسی طرح بنا دینا تاکہ میرے کفن کو کوئی غیر محرم دیکھ نہ سکے۔ حیا کی اس قدر پیکر ہے سیدہ کائنات، حیا اس قدر اعلیٰ ہے۔ اور اس سے بڑا حیا کیا ہوگا کہ قیامت کے دن جب ساری مخلوق جمع ہوگی، اللہ فرمائے گا سارے اپنے سروں کو جھکا لو، سبھی اپنے سروں کو جھکا لو، مالک قیامت تو آ چکی، اب کیا آئے گا؟ فرمایا محمد کی بیٹی فاطمہ نے گزرنا ہے۔ سیدہ کائنات کا تو یہ مقام ہے احباب ذی وقار، یہ مرتبہ ہے۔ وہ نبی کی صرف بیٹی نہیں ہے، نبی کے نسب کی مالک بھی وہ ہے۔ حضور کا نسب کہاں سے چلا ہے؟ فاطمہ الزہرا سے چلا ہے، فاطمہ الزہرا سے چلا ہے۔ اور فاطمہ الزہرا اتنی عام چیز نہ، مدینہ سرکار کے دور کا مدینہ کتنا ہوگا؟ 2 پہاڑوں کے درمیان تھا۔ سرکار کے دور کا جو مدینہ تھا نا، باقی دائیں بائیں دوسری بستیاں تھی، اصل مدینہ 2 پہاڑوں کے درمیان تھا، کل اتنا مدینہ تھا۔ اب اس سے اندازہ لگائیں حضرت علی پاک کا گھر کتنا کو دور ہوگا۔ پیغمبر علیہ السلام مسجد میں بیٹھے ہیں، حضور نے
आह भरी, फरमाया काश मेरी बेटी का घर मेरे घर के करीब होता, काश मेरी बेटी का घर मेरे घर के करीब होता। सिहाबी का घर था, खड़े हो गए हाथ बांध के, या रसूल अल्लाह अगर इजाजत हो अपना घर अभी खाली करके मैं तेरे मिल्क करता हूं मेरे करीम। यह था सिहाबा, मेरे नबी की औलाद का एहतराम किस कदर करते थे। आज कहते हैं जी सिहाबा अहले बैत का इख्तलाफ ही बड़ा था, पागल है, कमला है, इख्तलाफ ही बड़ा था। मैंने सिर्फ नबी ने इजहार किया, काश मेरी बेटी का घर मेरे घर के करीब होता। सिहाबी ने एक मकान खाली करके, आका अपनी बेटी से कह दीजिए मेरे घर में आ जाए, अली को पैगाम भेज दीजिए। मेरे नबी ने फरमाया मैंने इजहार किया है, कहा तो नहीं, आका तेरे इजहार में हम राजी हैं। और आका अलैहिस्सलाम ने हजरत अली पाक को कहा इस घर में आ जाओ। आज भी जहां हुजूर का हुजरा है उसके साथ बाबे फातिमा है, यह असल वो घर था सैयदा खातून जन्नत का उस दौर में, जो वहां के नासबियों ने गिरा दिया। वहां के जो नासबियों ने हुजूर की औलाद के दुश्मन ने गिरा दिया। उन्होंने घर क्या, उन्होंने तो फातिमा तो ज़हरा की कब्र को भी गिरा दिया। बात करते हैं हम नबी को मुंह दिखाएंगे, क्या मुंह दिखाएगा? जिस नबी की औलाद की कब्रों को नहीं छोड़ा, तो उस नबी से तवक्को करता है तेरी शफात करेंगे। जी हमारे भी बड़े सीधे साधे जी, जो वहां दीन है वही दीन ठीक है। हाँ ये तो कयामत को पता चलेगा ना दीन किसका ठीक है। हाँ वहां मैदान जब लगेगा पता वहां चलेगा, और वहां तेरे मेरे भी इम्तिहान होगा कि तू किनके साथ खड़ा था। तू उनके साथ खड़ा था जो नबी की औलाद के दुश्मन थे, या उनके साथ खड़ा था जो नबी की औलाद से मोहब्बत करने वाले थे। हाँ पता वहां चलेगा। ये कोई छोटी बात नहीं है कि उम्मत सोई रही, आज तक सोई हुई है, और लोगों को इतनी भी इजाजत नहीं वो बकी में खड़े होकर नबी की औलाद की कब्रों की जियारत कर सके। जी इतना भी हक इस उम्मत से छीन लिया। यह भी हक जब छीन लिया, और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले जाते थे दिन में एक बार, जब घर करीब आया ना, आका अलैहिस्सलाम जब सुबह उठते ना फजर के वक्त, अब कितना दूर था वो घर, उठते पहली आवाज लाते, ए नबी के घर वालों उठो नमाज के लिए। यहां से उलमा ने मसला निकाला है कि घर का सरबरा सबसे पहले उठ के ये सदा लगाए, ए घर वालों उठो नमाज के लिए। कहा मेरा पैगंबर अपने अहलो अयाल को उठाता था, अपनी बेटी को उठाता था, ये सदा लगा के कि उठो नमाज के लिए, उठो नमाज का वक्त है। और आका अलैहिस्सलाम फिर हर नमाज के 5 बार मेरा पैगंबर अपनी बेटी के घर आता जाता था। यह थी मोहब्बत, इस कदर मुस्तफा करीम अपनी बेटी से मोहब्बत करते। हुजूर के विसाल का वक्त करीब आया ना, आखिरी बात, हुजूर के विसाल का वक्त करीब आया, नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी प्यारी बेटी को बुलाया, फरमाया बुलाया जाए। अब कौन था उसके पास, ये तवज्जो से सुन लें, आखिरी बात, कौन था? नबी अलैहिस्सलाम के पास उस वक्त थी अम्मा आयशा पाक। बुलाया किसको गया? फातिमा तुज ज़हरा को, हुजरे के अंदर। हुजरे के, अब हुजरे के अंदर इसके अलावा गैर महरम तो नहीं आ सकते। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम का मुबारक सर अम्मा आयशा की झोली में था। अम्मा आयशा पाक सरकार के सर को सहला रही थी। नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी को बुलाया, का कान करीब कर, कान करीब के। हुजूर ने कान में बात की, सैयदा कायनात रोने लग गई, चीखी। सरकार ने फिर बुलाया, कान करीब कर, जब करीब किया सैयदा हंस पड़ी। वक्त गुजरा, अब इस रवायत की रावी कौन थी? अम्मा आयशा। तवज्जो है, कौन थी?
कौन थी? कौन थी? और अम्मा आयशा तो सदीका किसकी बेटी हैं? बोलो तो सही, कौन किसकी बेटी थी? अगर अम्मा आयशा को नाउज़ुबिल्लाह मिन जालिक सैयदा से कोई अदावत थी तो कोई फजीलत वाली बात बाहर बयान करती? रावी एक अम्मा आयशा पूछा, ऐ मेरी बेटी फातिमा से, क्या बात की है तेरे अब्बा ने तेरे साथ? पहली बार रोई, फिर हंसी। कहा रोई इसलिए कि मेरे अब्बा जी ने मुझे कहा है बेटी अब चंद लम्हों का मैं मेहमान हूं, मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूं, इसलिए मैं चीखी थी कि कायनात के अंदर मेरा भरम मेरा बाप है। कहा हंसी क्यों? कहा खुशखबरी दी थी कि मेरे बाद मेरे खानदान में सबसे पहले जो मिलेगी बेटी तू होगी। इस रवायत की रावी अम्मा आयशा थी। अगर अम्मा आयशा और फातिमा की बनती नहीं थी, फिर अम्मा आयशा ने इस हदीस को बयान क्यों किया? अम्मा आयशा ने बयान करके कायनात के लोगों को बताया कि कायनात के लोगों, नबी के सिहाबा और नबी की औलाद कल भी एक थे, आज भी। बात इतनी। और सैयदा कायनात ने कहा तो हुजूर के विसाल जब हुआ, फरमाया मुझ पर इस कदर गम टूटे हैं, अगर ये दिन पर गम टूटते वो रात बन जाते, पहाड़ों पर गम टूटते वो रेजा रेजा हो जाते। और हुजूर के विसाल के बाद सैयदा कायनात एक दिन भी नहीं मुस्कुराई, कभी नहीं मुस्कुराई। 6 माह के बाद सैयदा का विसाल है, जनाब फातिमा ज़हरा का। मगर सैयदा की अजमत और शान रहती दुनिया तक आला है, अफजल है। ये अकीदा अहले सुन्नत है कि कायनात में सब औरतों से अफजल तरीन कौन है? सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा। उनका मुकाम और मर्तबा मैंने या तूने नहीं बनाया, उनको इज्जत और तकरीम इसलिए वह मोहम्मद की बेटी है और अल्लाह ने उनकी अजमत को बयान किया है। और हुजूर की औलाद ये है कि उन पर सुबह कयामत तक दुरूदो सलाम पढ़ा जाएगा। अल्लाह ने अपने हबीब की औलाद से इस कदर प्यार किया है, फरमाया उन पर दरूद पढ़ना हर मोमिन की इबादत में लाजिम कर दिया है। मालिक बेनियाज हमें हुजूर के अहले बैत से मोहब्बत नसीब फरमाए।